السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن سے حنظلہ کہہ رہا تھا مجھے دوبارہ ویڈیو بنانے کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کی مصروفیت، ٹائم ذرا کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو نا اس کو میں انکار کر رہا تھا کہ ابھی کچھ دن صبر کر لوں۔ آج کچھ جلدی آ گیا تو اس نے کہا کہ آج پاپا کو آج پکڑ دیتا، آج گھیر لیتا ہوں، تو آج پھر اس نے مجھے گھیر لیا۔ اور آپ سب لوگ سنائیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیسے جا رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ اس بار تو اللہ کا شکر ہے، رمضان کے کافی موسم جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ہمارا تو اب کراچی میں یہاں گرمی پڑنی شروع ہو گئی ہے، 2-3 دن سے دن کافی گرم ہوتا ہے۔ باقی پاکستان میں، پنجاب میں یا اندرون سندھ یا بلوچستان ہے، وہاں آپ لوگ بہتر جانتے ہو کہ کیا صورتحال ہے۔ بلوچستان میں تو پھر بھی موسم کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہمارا روزے تو بہت اچھے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ سنائیں، آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ بس سمجھو یہ بھی چند دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، جہاں پہ اب سمجھو کہ آج 16واں روزہ ہو گیا، کل 17ویں رات ہوگی، آج پھر اس کے بعد آخری عشرہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کمی بیشی ہو گئی ہے، جو ہم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں آخری عشرے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ آخری عشرہ جاگیں اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا ایک فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ کہ علماء کرام اس کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ 84 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ عبادت بھی وہ جو مقبول ہو، قبولیت والی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ تو کوشش ہوتی ہے، آپ بھی لوگ بھی اس بات کو بہتر جانتے ہو کہ چاند کے دیکھنے میں کئی بار یہ ہوتے ہیں مسئلے مسائل کہ کبھی یہ آج ہے کل ہے، تو کوشش کریں کہ یہ پورا آخری عشرہ ہی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 20ویں جو رات ہوتی ہے اس سے شروع کر دیں آپ رات کو جاگنا، لیلۃ القدر کی تلاش شروع کر دیں اور 29ویں رات تک جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک 27ویں رات کو مخصوص کر لیں، خالی اسی میں عبادت کریں، سمجھے کہ اسی کو ہی لیلۃ القدر ہے۔ آپ کسی بھی علماء اکرام سے جو پوچھ کے دیکھیں تو وہ لیلۃ القدر جو اللہ کے نبی کا جو حکم ہے، یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے، زیادہ تر تاکراتوں میں سے زیادہ تر ہے، لیکن یہ بعض علماء اکرام اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تاکراتوں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو چاند دیکھنے کا ہے جی، ہم نے لازمی ہے جی 29 شعبان کو ہی بیٹھنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جی سعودیہ سے ایک دن بعد ہی ہونا ہے، حالانکہ یہ ایک وقت کی گردش ہے۔ تو کوشش میں تو یہی کہتا ہوں، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ 20ویں رات سے جاگنا شروع کریں اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اور لازمی کوشش کریں اس میں نوافل ادا کرنے کی، کوئی صدقہ اللہ کی راہ میں دینے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، اچھا سلوک کریں، اور یہی جو چیزیں ہیں یہی مقبولیت میں آتی ہیں۔ باقی میں نے تو جو بات کرنی تھی آپ لوگ سے دوستوں سے کر لی ہے، باقی اب یہ حنظلہ احمد آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا آئے گا آپ کا؟ ہفتے کو ولاگ آئے گا؟ عید پہ بھی جو ہے میرا ولاگ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا، آئے گا میرا۔ تو سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کرے، اور خاص کر فلسطین کے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہم ایمان کی اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ جو آخری ایک حد ہوتی ہے نا ایمان کی، ہم دل سے جو برا سمجھنا، دل سے کسی بات کی جو ہے وہ یا دعا کرنا، تو ہم جہاد کی آخری ایمان کی بات ہے جو دل سے ہم بس دعا کر رہے ہیں، آخری ایمان کی حالت ہے۔ خیر ہم اس سے بھی گزرے ہیں، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ یا ایک دو بار ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہیں جیسے ایک عام روٹین ہے۔ اس بات کا ہم سے جواب لیا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے کمزور ہیں، بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بلکہ تمام دنیا کے مسلمان کشمیر میں ہیں، کہاں بھی ہے، برما میں ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ظالموں سے نجات دے۔ سب مسلمانوں کو دعا کرے، اور خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حنزلہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دو دن بعد اپنا سوٹ لینے جاؤں گا، اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو میں نے اس کو بولا ہے کہ ایک دو دن تک چلتے ہیں آپ کے جو ہے وہ عید کی شاپنگ کے لیے، تو انشاءاللہ اصل میں وہ بعض لوگ جاتے ہیں کہ باہر شاپنگ کی ویڈیو بنا لی یا ادھر ادھر، سچی بات ہے ہم لوگوں سے یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ حنزلہ احمد اکثر مجھے کہتا ہے تم ابھی، میں خاص کر کبھی موڈ نہیں ہوتا گا، کچھ ویڈیو میں نے ڈالی ہے لیکن وہ صرف وہی ہے جو اپنے کام کی حد تک ہے، جو اپنے کام سے ریلیٹڈ ہے، کارخانہ اسی حد تک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ دیکھیے اب کافی یہ مجھے زور دیتا رہتا ہے، تو کبھی اس کی مان لیتا ہوں، کبھی اس کی نہیں بھی مانتا، تو کبھی یہ منوا بھی لیتا زبردستی اپنی بات۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔